सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। بعالم من الصيف قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الهفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا قال يا عمر أتدري من السيف قلت الله ورسوله أعلم قال هو جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم في صحيحه پورا مجمع لب کھولے ہاتھوں کو بلند کرے اور حدیث کے نام پر جھوم کے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ یہ ہے حدیث، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یہ آج سے 1400 سال پہلے جو کلمات ہمارے آقا کی زبان سے نکلے محدثین کے وسیلے سے ہم تک پہنچے اور انہی کلمات کو پڑھ کر میں نے آپ کے سامنے سنا دیا۔ بس اسی حدیث کا ترجمہ اور اس حدیث کے بارے میں تھوڑی سی باتیں اور انشاءاللہ تعالی ہماری بات پوری ہو جائے گی۔ پورا اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان کر دیا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ یہ حدیث کون سی کتاب میں ہے؟ یہ حدیث ہے مسلم شریف میں۔ اب کچھ لوگ جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ مسلم شریف کیا ہے۔ حدیث کی جو دو مشہور اور بڑی کتابیں ہیں جنہیں بخاری اور مسلم کہا جاتا ہے، جنہیں صحیحین کہا جاتا ہے، بخاری کے تعلق سے کہا گیا اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری اور بخاری کے بعد مسلم شریف۔ اب مسلم شریف کو کس نے مرتب کیا؟ مسلم شریف کو امام مسلم نے مرتب کیا۔ امام مسلم کب پیدا ہوئے؟ 202 ہجری میں پیدا ہوئے، 261 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ امام مسلم نے 3 لاکھ حدیثوں میں سے چنندہ اور ٹاپ کی حدیثوں کو چھانٹا اور ان کو مسلم شریف میں رکھا۔ مسلم شریف میں کتنی حدیثیں ہیں؟ 7275، اور اگر مقررات کو ہٹا دیا جائے تو مسلم شریف میں تقریباً 4000 حدیثیں ہیں۔ آج ہمیں کرکٹ کے ریکارڈ معلوم ہیں، کس نے کتنی سینچری لگائی، کس نے کتنے وکٹ لیے، کس نے کتنے LPW کیے، کس نے کتنے کیچ لیے، سب یاد ہے۔ فلم یاد ہے، اس کی سٹوری یاد ہے، سٹوری کا ایک جزیہ معلوم ہے، لیکن معلوم نہیں ہے تو اپنی تاریخ نہیں معلوم ہے، اسلام کے بارے میں نہیں معلوم ہے، حضور کے بارے میں نہیں معلوم ہے۔ عزیزان محترم، کے تھوڑی سی معلومات میں نے آپ کے سامنے مسلم شریف کی پیش کی۔ مسلم شریف میں کتاب الایمان میں یہ حدیث ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی۔ مسلم شریف کے اندر حدیث نمبر 93 جو میں نے آپ کو ابھی پڑھ کر سنائی۔ عزیزان محترم، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام مسلم اور سرکار کے زمانے میں موٹے طور سے دیکھا جائے تو 200 سال کا فرق ہے۔ اب یہ حدیث امام مسلم تک کیسے پہنچی؟ یہ حدیث امام مسلم کو کیسے ملی؟ تو آؤ چلو عالم تصور میں چلیں، امام مسلم کی بارگاہ میں چلیں، امام مسلم سے پوچھیں حضور بتاؤ تو صحیح یہ حدیث آپ تک کیسے پہنچی؟ کیونکہ آپ کے زمانے میں اور سرکار کے زمانے میں 200 سال کا فرق۔ تو امام مسلم کہتے ہیں سنو، اس حدیث کو ہم نے اپنے شیخ ابو خیثمہ سے سنا۔ ابو خیثمہ کہتے ہیں اس حدیث کو ہم نے حضرت وقی سے سنا۔ حضرت وقی کہتے ہیں اس حدیث کو ہم نے کہمس سے سنا۔ کہمس کہتے ہیں اس حدیث کو ہم نے عبداللہ بن بریدہ سے سنا۔ عبداللہ بن بریدہ کہتے ہیں اس حدیث کو ہم نے یحییٰ بن یعمر سے سنا۔ یحییٰ بن یعمر کہتے ہیں اس حدیث کو ہم نے عبید اللہ بن معاذ سے سنا۔ عبید اللہ بن معاذ کہتے ہیں اس حدیث کو ہم نے عبداللہ بن عمر سے سنا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اس حدیث کو ہم نے عمر بن خطاب سے سنا۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں ارے اس حدیث کو میں نے محمد رسول اللہ سے سنا۔
सुना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान हदीस। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये थी हदीस की सनद, वो भी सुन ली। हदीस की सनद मतलब चैन होती है कि फलां ने फलां से सुना, फलां ने फलां से सुना, फलां ने फलां से सुना, उन्होंने अबू हुरैरा से सुना, अबू हुरैरा ने रसूलुल्लाह से सुना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे आ रहा है ना, थोड़ी सी नई बातें हैं, ठीक है ना, गौर से सुनो, इंशाअल्लाह ताला आपकी मालूमात में इजाफा होगा। और इसी सनद के बारे में इमाम मुस्लिम ने मुकद्दमा मुस्लिम में लिखा, इन्ना हाज़ल इल्म फहुवा दीनुन, जिसके पास सनद का इल्म आ जाए समझ लो उसके पास तो दीन का इल्म आ गया है, उसके पास दीन का इल्म आ गया है। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम मुस्लिम ने बता दी अपनी सनद कि उनकी सनद क्या है, उनकी सनद क्या है। अब जो है 1443 साल गुजर चुके हैं, 1400 साल गुजर चुके हैं। तो अब कोई पूछ ले कि जफर साहब आप भी तो बताओ आपकी सनद कहां से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचती है, आपकी सनद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कैसे पहुंचती है। तो आइए मैं आपको बताऊं कि हदीस के हमारे उस्ताद वही हैं जिनका नारा आज पूरी दुनिया में लगता है, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, इल्म का दरिया, फैज का दरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, हम सब की बख्शिश का जरिया। ताजु शरिया, ताजु शरिया। ताजु शरिया अलैहि रहमा हमारे हदीस के उस्ताद भी हैं। ताजु शरिया अलैहि रहमा जब 2009 में मिस्र की सरजमीन पे तशरीफ लाए थे, उस वक्त मैं वहीं पर था। अजीज़ान मोहतरम, ताजु शरिया को जैसे ही मिस्र के लोगों ने देखा तो मिस्र के लोग कहने लगे, नेमल रजुल, नेमल हुस्न, नेमल जमाल। अरे इसको देखो तो सही, इसके हुस्न को तो देखो, इसके जमाल को तो देखो, इसकी खूबसूरती को तो देखो। अज़ीज़ान मोहतरम, मिस्री अपने अंदाज में कह रहे थे और हिंदुस्तानी अपने अंदाज में कहते हैं, चेहरा लगे सुहाना मेरे अजहरी मियाँ का, हर सुन्नी है दीवाना मेरे अजहरी मियाँ का। अज़ीज़ान मोहतरम, और ताजु शरिया अलैहि रहमा ने जब अपने खिताब को शुरू किया, अपने बयान को शुरू किया, अपनी तकरीर को शुरू किया अरबी ज़बान में, ताजु शरिया ने जामिअतुल अज़हर के अंदर जो कुल्लियतुत दावा का हाल था उसके अंदर अपने खिताब को जब शुरू किया है, और सुनने के लिए मिस्र की अवाम नहीं बल्कि मिस्र के बड़े बड़े उलमा थे, मिस्र के बड़े बड़े तकातिरा थे, मिस्र के बड़े बड़े अपने फन के माहिरीन थे, जामिअतुल अज़हर के टॉप के तलबा थे। अज़ीज़ान मोहतरम, जैसे ही ताजु शरिया के बयान को सुना, ताजु शरिया की खिताब को सुना, ताजु शरिया की तकरीर को सुना, अज़ीज़ान मोहतरम, इंदमा बदअ ताजु शरिया कलामहु बिल लुगतिल अरबिय्यतिल फसीहा जमीउन नास असबहु उज़नन सागिया। सारे के सारे लोग हमातन गोश होकर ताजु शरिया के बयान को सुन रहे थे, ताजु शरिया की खिताब को सुन रहे थे, ताजु शरिया की तकरीर को सुन रहे थे और कह रहे थे, अरे जब बरेली के छोटे आला हज़रत थे, इल्म का ये आलम है तो बरेली के बड़े आला हज़रत के इल्म का क्या नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हज़रत, खानदान आला हज़रत, फैज़ान हुज़ूर ताजु शरिया। ताजु शरिया अलैहि रहमा हदीस के हमारे उस्ताद हैं। अब हम कोई हदीस बयान करेंगे या हमारी जो सनद है किस तरीके से ऊपर पहुंचेगी, सुनिए। हम रिवायत करते हैं ताजु शरिया से, ताजु शरिया रिवायत करते हैं हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद से, मुफ्ती आज़म हिंद रिवायत करते हैं हुज़ूर आला हज़रत से, आला हज़रत रिवायत करते हैं आले रसूल महरवी से, आले रसूल महरवी रिवायत करते हैं हुज़ूर अच्छे मियाँ से, अच्छे मियाँ रिवायत करते हैं हुज़ूर हमजा मियाँ से, हमजा मियाँ रिवायत करते हैं सैयद तुफ़ैल मोहम्मद उतरौलवी से, सैयद तुफ़ैल मोहम्मद उतरौलवी रिवायत करते हैं सैयद मुबारक फ़खरुद्दीन बिलगिरामी से, सैयद मुबारक फ़खरुद्दीन बिलगिरामी रिवायत करते हैं शेख अबू रज़ा से, शेख अबू रज़ा रिवायत करते हैं शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी से, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रिवायत करते हैं अब्दुल वहाब अल बुरूजी से, अब्दुल वहाब अल बुरूजी रिवायत करते हैं मोहम्मद बिन मोहम्मद इब्राहिम से, मोहम्मद बिन मोहम्मद इब्राहिम रिवायत करते हैं अब शेख वजीहुद्दीन से, शेख वजीहुद्दीन रिवायत करते हैं इमाम सखावी से, इमाम सखावी रिवायत करते हैं इमाम इब्ने हजर अस्कलानी से, इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रिवायत करते हैं शेख अब्दुल रहीम से, शेख अब्दुल रहीम रिवायत करते हैं शेख शमशुद्दीन से, शेख शमशुद्दीन रिवायत करते हैं मोहम्मद बिन मोहम्मद इब्राहिम से, मोहम्मद बिन मोहम्मद इब्राहिम रिवायत करते हैं अब्दुल लतीफ अब्दुल मुनइम से, अब्दुल लतीफ अब्दुल मुनइम रिवायत करते हैं अब्दुल रहमान जौजी से, अब्दुल रहमान जौजी रिवायत करते
ہیں ابو سعید سے, ابو سعید روایت کرتے ہیں عبد الملک سے, عبد الملک روایت کرتے ہیں محمد بن محمد سے, محمد بن محمد روایت کرتے ہیں احمد بن محمد سے, احمد بن محمد روایت کرتے ہیں عبد الرحمن بن بشیر سے, عبد الرحمن بن بشیر روایت کرتے ہیں حضرت سفیان بن عیینہ سے, سفیان بن عیینہ روایت کرتے ہیں حضرت سفیان سے, حضرت سفیان روایت کرتے ہیں عمرو بن دینار سے, عمرو بن دینار روایت کرتے ہیں حضرت قابوس سے, اور حضرت قابوس روایت کرتے ہیں جناب محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر. ارے بہت بڑی بات, چونکہ بس یہ جان لیں کہ سرکار کا فیضان حدیث کی صورت میں ہم پہ نازل ہو رہا ہے. اصل میلاد یہی ہے جو آپ سن رہے ہیں, اس لیے آپ غور سے سنیں کہ اللہ رب العزت اس کا فیضان ہم پر جاری اور ثانی فرمائے. نعرہ لگائے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت. تو ہماری جو سند ہے حضور تاج الشریعہ کے وسیلے سے کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے وہ میں نے آپ کو بتایا. حدیث سنائی, کس کتاب میں ہے یہ بھی بتایا, امام مسلم کے بارے میں بتایا, امام مسلم کی سند سنائی اور اپنی سند بھی بتا دی. اب اس حدیث کے جو راوی اول ہیں وہ حضرت فاروق اعظم ہیں. اور بھی کئی صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے, لیکن فاروق اعظم نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے. فاروق اعظم سے کتنی حدیثیں مروی ہیں؟ 533 حدیثیں حضرت فاروق اعظم نے رسول اللہ سے سنی اور اس کے بعد ان کو امت تک پہنچایا. حضرت فاروق اعظم مرید رسول بھی ہیں اور مراد رسول بھی ہیں. حضرت فاروق اعظم کی ذات کو امام جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء کے اندر لکھتے ہیں قرآن میں تقریباً 27 آیتیں ایسی ہیں جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے بعد نازل ہوئیں اور ان کے مشورے کے مطابق نازل ہوئیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دنیا کے ہر ایک مسلمان کو اسلام کی وجہ سے عزت ملی. مگر ترمذی کی حدیث حضور فرماتے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب, اے مولا تو عمر بن خطاب کی وجہ سے اسلام کو عزت دے دے, تو عمر بن خطاب کی وجہ سے اسلام کو طاقت دے دے, تو عمر بن خطاب کی وجہ سے اسلام کو مضبوط کر دے. پتا کیا چلا, ہر ایک مسلمان کو اسلام کی وجہ سے عزت ملی, مگر عمر اس ذات کا نام ہے کہ جن کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی. عزیزان محترم, اور کیسی حضرت فاروق اعظم کو عزت ملی. الحاوی للفتاوی کے اندر امام جلال الدین سیوطی نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے. ایک دن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا, اے عمر بتاؤ تو صحیح, غسلو کا, کفنو کا, حنتو کا, اے عمر بتاؤ جب غسل دینے کے بعد, کفن پہنانے کے بعد مٹی کے نیچے لوگ تمہیں دبا کر آ جائیں گے, قبر میں تمہیں لوگ گاڑ کر آ جائیں گے, جانتے ہیں عمر اس کے بعد کیا ہوگا؟ 2 فرشتے آئیں گے, نیلی نیلی جن کی آنکھیں ہوں گی, بڑے بڑے دانت ہوں گے, چم کالے ان کے بال ہوں گے, بڑی ڈرامنی شکلیں ہوں گی, اور تمہیں جھنجھوڑ کر اٹھائیں گے اور کہیں گے من ربو کا, ما دینوں کا, ما کنت تقول فی شان حق ھذا الرجل. تم سے تمہارے دین کے بارے میں پوچھیں گے, تم سے تمہارے رب کے بارے میں پوچھیں گے, تم سے جو ہے میرے بارے میں بھی پوچھیں گے. عزیزان محترم, عمر سے حضرت نبی کریم فرماتے ہیں عمر بتاؤ تو صحیح اس دن تمہارا کیا حال ہوگا, عمر بتاؤ تو صحیح اس دن تمہارا کیا معاملہ ہوگا. فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, ذرا یہ تو بتائیں سرکار, قبر میں جب وہ فرشتے آئیں گے ایسا ہوگا, ایسا ہوگا, ایسا ہوگا, سرکار اس وقت میرا تعلق آپ سے ہوگا یا نہیں, سرکار اس وقت میرا آپ سے ہی جو محبت والا تعلق ہے یہ ہوگا یا نہیں؟ آقا نے ارشاد فرمایا عمر یہ تعلق تو ہوگا. آقا نے جیسے اتنا کہا حضرت عمر کہتے ہیں اذن اخاصمہما, یا رسول اللہ اگر آئیں گے تو پھر عمر ان کو قبر ہی میں دیکھ لے گا, یا رسول اللہ میرا ان سے جھگڑا ہو جائے گا. عزیزان محترم, حضرت فاروق اعظم نے یہ نہ کہا میری نماز ہوگی یا نہیں, میرا روزہ ہوگا یا نہیں, میرا حج اور عمرہ ہوگا یا نہیں. عزیزان محترم, فاروق اعظم نے یہ ذہن دیا اے لوگوں, نہ طاعت پر, نہ تقوی پر, نہ سودائی طریقہ پر ہے, ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے. تیری مرضی پہ مر بیٹھنا شہادت اس کو کہتے ہیں, تیری مرضی پہ مر بیٹھنا شہادت اس کو کہتے ہیں.
میرے کوچے میں ہونا تھا، جنت اس کو کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، فاروق اعظم کا وصال ہو گیا اور اس کے بعد آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ نے آپ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا ابا جان بتاؤ تو صحیح، وہ جو سرکار نے کہا تھا قبر میں دو فرشتے آئیں گے، یہ سوال کریں گے یہ سوال کریں گے، یا ابا جان بتاؤ تو صحیح کیا وہ فرشتے آئے تھے؟ اور آئے تھے تو پھر سوال جواب ہوئے تھے، اور سوال جواب ہوئے تو آپ نے کیسے جواب دیے؟ فاروق اعظم کہتے ہیں بیٹا سرکار نے جو کہا تھا ایسا ہوگا سب کچھ ویسا ہی تھا۔ فرشتے آئے تھے، ان کی آنکھیں بھی نیلی نیلی تھیں، ان کے دانت بھی بڑے بڑے تھے، ان کے بال بھی خطرناک تھے، ان کی شکلیں بھی ڈراؤنی تھیں۔ انہوں نے آ کر مجھے جھنجھوڑ کر اٹھایا اور کہا من ربک ما دینک ما کنت تقول فی شان حق ھذا الرجل، مجھ سے اس طریقے کے سوال کیے۔ جیسے ہی انہوں نے مجھ سے سوال کیا میں نے کہا اے عمر سے عمر کے رب کے پتہ پوچھنے والوں پہلے یہ تو بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ عمر سے عمر کے دین کے بارے میں پوچھنے والوں پہلے یہ تو بتاؤ تمہارا دین کیا ہے؟ عزیزان محترم جب اس طریقے سے سوال کیا ہے ایک فرشتے نے کہا ارے سب سے تو ہم سوال کرتے ہیں، سب سے تو ہم پوچھتے ہیں، یہ کون ہے جو الٹا ہم سے پوچھ رہے ہیں؟ دوسرے نے کہا داؤ حاسا ہوا خلیفۃ رسول اللہ، انہیں چھوڑ دو، یہ سرکار کے خلیفہ کے خلیفہ عمر بن خطاب ہیں، اسی لیے تو بریلی والے اعلیٰ حضرت نے کہا نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ تم پہ یہ عزت ملی ہے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ تو جسے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کی۔ فاروق اعظم کے بارے میں بھی پتا چلا۔ اب اس حدیث کو عزیزان محترم حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس حدیث کو حدیث جبریل بھی کہتے ہیں، اس حدیث کو ام السنہ بھی کہتے ہیں۔ ترجمہ سن لیجیے اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی بات پوری ہو جائے گی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، فاروق اعظم نے کہا کہ ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب وشدید سواد الشعر، کہنے لگے کہ ہم حضور کی مجلس میں بیٹھے کہ اچانک ایک آدمی آیا، بھکا بھک سفید اس کے کپڑے تھے، سن کالے اس کے بال تھے، لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد، اس کے کپڑوں سے سفر کے آثار بھی ظاہر نہیں ہو رہے تھے اور ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا۔ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ الی فخذیہ، وہ آیا اور آ کر حضور سے بالکل گھٹنے سے گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا، یا تو اپنے زانوں پر اس نے ہاتھ رکھ لیا یا اس کے زانوں پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں بتاؤ۔ حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراه، حضور نے فرمایا الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، جو ارکان اسلام ہیں حضور نے پورے بتا دیے، توحید، سرکار کی رسالت، نماز، روزہ، حج، زکات، اور اس آنے والے نے کہا صدقتا، آپ نے تو سچ کہا۔ فاروق اعظم کہنے لگے عجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، ارے یہ کون ہے، حضور سے پوچھ بھی رہا ہے اور حضور کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ پھر اس نے کہا اخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں بتاؤ۔ حضور نے پھر ایمان کے بارے میں بتایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ،
اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، تقدیر پر، آخرت پر ایمان لانا۔ پھر اس نے کہہ دیا صدقت، آپ نے سچ کہا۔ پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ اخبرنی عن الاحسان، احسان کے بارے میں بتاؤ۔ حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان تو یہ ہے جب تم عبادت کیا کرو تو ایسے کیا کرو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر اتنا ارادہ مضبوط نہ ہو تو یہ سوچو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ پھر کہا کہ حضور قیامت کے بارے میں بتاؤ۔ سرکار نے فرمایا جتنا قیامت کے بارے میں تم جانتے ہو اتنا مجھے معلوم ہے۔ پھر حضور سے پوچھا یا رسول اللہ اگر قیامت کب آئے گی یہ نہیں بتا رہے تو اس کی نشانیاں بتا دو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جب چرواہے بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہنے لگے سمجھ لینا قیامت کی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ آج سے 100 سال پہلے دیکھو دبئی کے اندر چرواہے تھے، اونٹوں کو چرانے والے رہتے تھے، لیکن آج سب اونچی اونچی بلڈنگوں میں رہ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا جب اولاد ماں باپ پر حکم چلانے لگ جائے، آج ہو رہا ہے، قیامت قریب ہے۔ بخاری کی حدیث حضور نے فرمایا میرے اور قیامت کے درمیان اتنا فرق ہے جتنا ان 2 انگلیوں کے درمیان فرق ہے۔ بہرحال وہ آنے والا جو ہے وہ چلا گیا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا اتدری من السائل، عمر جانتے ہو یہ کون تھے؟ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے، ہم تو ان کو نہیں جانتے۔ حضور نے فرمایا ہوا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اس امت کی قسمت کہ جنہیں جبریل سکھانے کے لیے آئے۔ عزیزان محترم، یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ بہرحال حدیثیں آپ کو سنائیں، اللہ تعالیٰ سننے سنانے کا ہمیں بھرپور اجر عطا فرمائے، اور جو وہاں پر آنے کا جو ہمارا سبب بنا وہ ہمارے حبیب محمد حبیب بھائی، ان کے وسیلے سے ہم یہاں پہنچے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی برکت عطا فرمائے، خورشید بھائی کو بھی برکت عطا فرمائے، اور اتنے علماء نے اتنی دیر تک میری باتوں کو سنی، اللہ ان کو بھی خوب برکت عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ برات سارے لوگ کھڑے جلدی سے کھڑا کرے، ان لوگوں کو قریب آ جائے، قریب آ جائے، حضرت کی آمد ہو گئی ہے، جلدی 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 ان لوگوں کو اٹھا دیں جلدی سے، تاکہ کم سے کم 2-4 لوگ لگے، ایسا نہ لگے کہ میں کہاں آیا۔ استقبال کرے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو ابھی کون ہے؟ اب جناب دلبر شاہی صاحب قبلہ ممبر نور پر تشریف ہے، مائک پہ تشریف لا رہے ہیں۔ درختوں کے پھولوں کے درختوں سے خوشبو چھین لیتا ہے، پھولوں کے درختوں سے جو خوشبو چھین لیتا ہے وہ جادوگر کے ہاتھوں سے وہ جادو چھین لیتا ہے۔ نبی کی نعت میں قوت خدا نے اس قدر بخشی